جو آئینی پیکج کا بریک تھرو میں کہوں گا، وہ ہمارے اتحادی جماعتوں نے جو ایک لارجر مسودہ دیا تھا اس کو نیگوشیٹ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں، جو ان کی میٹنگز ہوئی جمعیت علماء اسلام کے قائد اور ان کی لیگل ٹیم سے، اور آپ کو یاد ہے اس کے فالو اپ میں پھر دوسری میٹنگ ہوئی جاتی عمرہ لاہور میں، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور ہمارے جو دونوں جماعتوں کے آئینی عہدیداران ہیں، صدر مملکت صدر آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان، اپنی اپنی ٹیموں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ وہاں پہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم سے ایک طویل مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پریس ٹاک بھی کی تھی جس میں انہوں نے اس اندیہ دیا تھا کہ ہمارا لارجر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گیا۔ واپس آ کے پھر ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لیا اس مسودے پہ، اور آج کابینہ نے جس مسودے کی منظوری دی ہے یہ وہی متفقہ مسودہ ہے۔ البتہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے جو 5 ترامیم ہیں سجیسٹ کی ہیں، جو کہ آئین میں اسلامک پروویژنز کے حوالے سے ان میں کچھ کلیئرٹی لانے کے لیے، شریعت کورٹ کے وہ ججز جو کہ سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ ہونے کے اہل ہوں، ان کے بارے میں ایک کلاز آئین خاموش تھا، وہ کلاز ڈالی گئی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رپورٹس آتی ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے، اس کی ٹائم لائن 2 سال تھی، اس کو 1 سال کیا گیا۔ جو شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے ربا کے بارے میں، وہ ٹرانسلیٹ نہیں تھی ہو رہی پرنسپل آف پالیسیز میں، اس کو وہاں پہ ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ جو شریعت کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے اس کے مینر میں کچھ ابہام تھا، اس کو دور کیا گیا۔ تو وہ امینڈمنٹس آج انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہے، جو ان کے لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، وہی ترامیم اس ڈرافٹ کا حصہ تھیں جو کمیٹی نے پاس کیا۔ تو وہ ترامیم انشاءاللہ العزیز یہ کابینہ کا اور اتحادی جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ ترامیم اگر جے یو آئی ایف آج جمع کرا کے فلور آف ہاؤس پہ لائے گی تو ہم اس پہ ووٹ کریں گے۔ باقی چیزیں وہی ہیں جس میں آئینی بینچز ہیں سپریم کورٹ کی سطح پہ، اور صوبوں میں بھی آئینی بینچز کا میکنزم پرووائڈ کر دیا گیا ہے ریلیونٹ پروویژن دے کے۔ اس کو مشروط کیا گیا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو لاجسٹیکل تیاری کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت بھی دیکھنی ہے کہ آیا وہاں پہ لٹیگیشن یا اس کیٹیگری کے وہ جو اوریجنل جورسڈکشن کی حد تک وہ محدود ہوگی، ایکسرسائز آف اوریجنل جورسڈکشن جس میں 199 کی 2 شقیں ہیں، وہ اگر قائم ہوتی ہیں تو اس کو قائم کرنے سے پہلے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹل ممبرشپ کی 51% کے ساتھ ریزولوشن پاس کرے تو وہ نافذ العمل ہو جائیں گی۔ یہ تجویز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ آئی، اور پھر ہم نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس صوبے کے منتخب اسمبلی کو آپ یہ چوائس دیں گے کہ اگر وہ اس ہائی کورٹ میں، اس صوبے کی ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام چاہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو تشکیل ہے یعنی کہ ججز کی جو نامینیشن ہے، اس کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس کے پاس ہوگا۔ یہ ایک جوڈیشل فنکشن ہے کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی کنفرمیشن جو ہے وہ آئین کے تابع 18ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے۔ پہلے صدر مملکت کرتے تھے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم میں سے ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تو جوڈیشل کمیشن کی جو نئی حیت اور شکل ہے اس مسودے کے مطابق، اس میں چیف جسٹس پاکستان اور 4 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے ہیں، 4 پارلیمنٹیرینز، 2 سینٹ سے اور 2 قومی اسمبلی سے، ایک اپوزیشن اور ٹریری سے، یہ اس کا حصہ ہوں گے۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل فار پاکستان پہلے بھی اس کا حصہ تھے، اب بھی رہے۔ مارجنلائز کمیونٹیز کو، اور جن کے لیے 184 اور 199 اور ایکسرسائز ہوتی ہیں، اور جن کے حوالے سے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے زیادہ ایشوز ہمیں آتے ہیں ہمیشہ،
اقلیتیں یعنی کہ غیر مسلم جو ہماری برادری ہے پاکستان میں اور خواتین، یہ اسپیکر قومی اسمبلی نامینیٹ کریں گے غیر مسلم یا خاتون میں سے، پارلیمنٹ سے باہر سے ایک ایسی شخصیت کو جو کوالیفائی کرتے ہوں کہ وہ منتخب ہو سکے ایز اے ٹیکنوکریٹ سینٹ کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ان کی ان پٹ بہتر ہوگی، اس کے لیے ریلیونٹ فیلڈ میں 20 سال کا تجربہ ہے، وہ اچھی شہرت کے حامل ہوں اور ان کی پبلیکیشنز اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح سے سول سوسائٹی کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے پہلے کی طرح رہیں گے. صوبائی جو ہے جوڈیشل کمیشن، اس کی شکل وہی رہے گی، وہ مرج ہو جاتا ہے. اگر فون سائلنٹ پہ کر لیں میں آپ کا بہت شکر ادا کروں گا. وہ جو ہے وہ اس صوبے کے جب تعیناتیاں ہوں گی یا اس صوبے سے ججز کی جو پرفارمنس ایویلویشن ہے وہ ہوگی، تو اس کے لیے اس صوبے کا جو کمیشن کا حصہ ہے ہمیشہ سے وہ بیٹھتے ہیں، اس صوبے کے چیف جسٹس، وہاں کے سینئر پیونی جج، وہاں کی بار کونسل کا نمائندہ اور اس صوبائی حکومت کے جو وزیر قانون ہیں وہ اس کا حصہ بدستور رہیں گے. ایک نئی چیز جو شامل کی گئی ہے وہ پرفارمنس ایویلویشن ہے کہ عوام کو یہ بہت زیادہ شکایت ہے کہ ان کے 8-8 10-10 سال مقدمے پڑے رہتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی اور تاریخیں ڈلتی ہیں، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ رولز بنا کے ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ دیں پورے ملک میں. میں آپ سے پھر استدعا کروں گا جو بھائی بھی ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر اس فون کو یا باہر لے جائیں یا پلیز سائلنٹ پہ کر دیں. سارے دوست کر رہے ہیں، مہربانی کریں. سر میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے صرف ایک چھوٹی سی استدعا کی ہے کہ فون سائلنٹ کر لیں بس. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اور صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے ساتھ ان کی مشاورت سے پرفارمنس ایویلویشن جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹائم ٹو ٹائم وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ ایسے معزز جج صاحبان جو اپنے حلف کے مطابق بہت اچھا کام کرتے ہیں، انہیں تو ترقی کی منازل بھی طے کرنی چاہیے اور ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دکھ کے ساتھ بات کہی جاتی ہے کہ ماضی میں یہ بہت زیادہ شکایت آئی ہے کہ کنفرمیشن کے بعد جو ان کے کام کی استعداد ہے یا کام کرنے کی لگن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو جب آپ ٹیکس پیئر کی دی ہوئی رقم سے یہ نظام چلا رہے ہیں اور آپ کو تمام سہولیات ہیں، اچھی مراعات دی جاتی ہیں سپیریئر جوڈیشری کو تاکہ اپنے کام پہ توجہ دیں، اور ان کو گھر دینا، ان کی سیکیورٹی کا انتظام رکھنا، ان کو مناسب تنخواہ، ان کے یوٹیلیٹی کے اخراجات، یہ سارا کچھ جو ہے وہ صدارتی آرڈر میں شامل ہیں. ایسے جج صاحبان جن کے بارے میں کمیشن یہ رپورٹ کرے کہ ان کی جو پروفیشنل استطاعت ہے، کمپیٹنس ہے، وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے ان ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ کیسز وہ پھر کمیشن ریکمینڈ کرے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں وہی اس کی پرانی شکل رہے گی. چیف جسٹس، ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوں گے. وہ 6 مہینے کا وہاں پہ ٹائم دیا گیا ہے. یہ بھی ایک شکوہ رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ وہاں سال ہا سال ریفرنسز کا فیصلہ نہیں ہوتا. 2-4 کلازز آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ 18ویں ترمیم میں کام کرتے ہوئے کچھ چیزیں کئی دفعہ ظاہر ہے انسانی آنکھ ہے، کچھ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں. وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ 5 ایڈوائزرز جو ٹیکنیکل سائٹ سے ہوں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کابینہ کی اسسٹنس کے لیے اور وزیر اعظم کی اسسٹنس کے لیے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں وفاقی ایڈوائزرز کو رائٹ آف آڈینس ہے کہ وہ جائیں اور اپنے محکموں کے سوالوں کا جواب دیں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں. صوبوں کے بارے میں یہ پروویژن خاموش رہ گئی تھی، وہ رول دے رہے ہیں کہ اب صوبائی ایڈوائزر جو آئین کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں انہیں رائٹ آف آڈینس ہوگا صوبائی اسمبلی میں. آرٹیکل 48 ایڈوائس کے بارے میں اس کی وہ لینگویج سیم ہی رہی ہے، وہ پابند ہوتے ہیں صدر ایڈوائس کے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا. لیکن
मुस्तफ़ा इम्पैक्ट से पहले वज़रा और वज़राए मुमलिकत भी एडवाइस भेजते थे डायरेक्टली. अब वो निज़ाम चेंज हो गया, अब कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करती है, सारा काम काबीना के ज़रिए होता है, उसमें तरमीम होगी. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट आप बार बार पूछ रहे थे, अभी वो इस पैकेज का हिस्सा है. माजी करीब में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के कमीशन, जिसमें 5 सूबाई हाई कोर्ट यानी बशमूल इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो वफाक का कमीशन है, वो बहुत बड़ी उसकी तादाद है. यूँ समझ लेना जी कि 9 रुकनी कमीशन यहाँ पे है और 4 20 और 4 20 लोग जो हैं वो सूबों और इस्लामाबाद से आते हैं. तो ये 29 रुकनी जो कमीशन इकट्ठा मीट करता रहे, जहाँ पे मैंने भी कहा था कि पार्लियामेंट इस बात के बारे में सोच रही है कि जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी एवेलुएशन के हवाले से पार्लियामान के रोल को रिविज़िट किया जाए. इसके बाद फिर ये अखबारात की भी ज़ीरत बना और फिर कुछ केसेस फिक्स हो गए थे, उसमें फ़ैसले भी आए. तो उस कमीशन ने अपनी रूल मेकिंग के लिए तजावीज़ मुरतब की और उन्हीं तजावीज़ को सामने रखते हुए लाहौर में भी अपॉइंटमेंट हुई और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हुई. जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था, सारों ने उसे बैठ के रिविज़िट किया और उन्होंने कहा कि ये इसको आप फिटनेस के साथ भी मिला के देखें. और फर्स्ट 3 के पैनल में से सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन हो या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स हो, वो जो पहले 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनके नामों पे गौर किया जाए. और इसी वजह से आपने देखा कि जो पंजाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट हुई जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की, और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की उनके बाद अपॉइंटमेंट हुई जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की, जो पहली खातून चीफ जस्टिस है, वो नंबर 3 से लिया गया. तो वही जो असूल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इसमें बिल में सजेस्ट किया गया है, लेकिन ये इख्तियार वज़ीर आज़म इस्तेमाल नहीं करेंगे. उन्होंने अपना ये इख्तियार तफवीज़ किया है पार्लियामान को. तो जिस तरह बाकी सिलेक्शन के लिए पार्लियामान में लार्जर कमेटीज़ हैं, इसको अपोजिशन और हुकूमत का तवाज़ुन देने के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम की गई है. 8 MNAs और 4 सेनेटर्स की ये कमेटी होगी और ये हुकूमत और अपोजिशन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे जाएगी. और ये कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म को नाम फाइनल करके भेजेगी, जिसका तकर्रर किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए. मेरे ख़्याल में हमने इस पर बहुत मेहनत की है. बार लीडरशिप से भी बात हुई, सिविल सोसाइटी में भी जहाँ पे कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनसे भी पूछा गया. हम तमाम जमातों से बहुत ज़्यादा इस पर मुशावरत हुई और हमारा ये ख़्याल है कि इससे अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में और ज़्यादा शफाफियत आएगी. चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टेन्योर जो है वो 3 साल मुकर्रर किया गया है. माजी में हमने बड़े तल्ख तजुर्बात देखे, जो लंबे टेन्योर थे उनमें क्या हुआ. हम ये भी देखते रहे हैं कि किस तरह से सुओ मोटो और 184 का इस्तेमाल हुआ. आज की सुप्रीम कोर्ट में जो फोर्सीबल फ्यूचर है उसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब का 3 साल से कुछ दिन ज़्यादा हैं. अदरवाइज़ कोई ऐसा मेजर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन लॉज बनते हैं हमेशा पॉस्टेरिटी के लिए. तो इस चीज़ को सामने रखते हुए उस टेन्योर को 3 साल पे या रिटायरमेंट एज वट एवर कम्स फर्स्ट उसके साथ मशरूत किया गया है कि आप अगर 65 साल उम्र पूरी कर जाते हैं तो 1.5 साल बाद भी 1.25 साल बाद भी रिटायर ही होंगे. लेकिन अगर आप 65 साल से पहले 3 साल आपके मुकम्मल हो जाते हैं तो रिमेनिंग टेन्योर के लिए फिर आप उसको रिटायरमेंट तसव्वुर होगी. तो ये कॉपीज़ आप सारों के पास हैं. मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया, कोशिश की है आसान ज़ुबान में कि आपके तवस्सुस से पूरी कौम की नज़रें हैं पार्लियामान की तरफ. हमने इसीलिए पिछले कम से कम 6 हफ़्तों में बहुत बारीक बीनी के साथ इस काम के तवज्जो के साथ किया है. और आज काबीना में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे अपनी इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए सराहा है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि जिस कदर उन्होंने इसमें मेहनत की है इसको कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए. मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कहा कि मुझे इस बिल से इत्तफ़ाक़ है और हम आज तवक्को रखते हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कि वो आके इस बिल को सपोर्ट करेंगे और उनकी जो प्रोविजंस आएंगी हुकूमती इत्तेहाद उन्हें सपोर्ट करेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़. और अच्छी खबर है कौम के लिए, एक बड़ा बैलेंस्ड वक्त की ज़रूरत है. इसके साथ साथ मैं कहता चलूँ कि हमने
پچھلے 6 ماہ میں بہت محنت کے ساتھ اور بڑی لارجر مشاورت کے ساتھ فوجداری قوانین میں بہت میجر تبدیلیاں جو ہیں وہ سجیسٹ کی ہیں. اسی سیشن کے دوران جو کہ اگلے 2 ہفتے جاری رہنے کا امکان ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا، وہ ترامیم کا پیکج جو تقریباً 100 کے قریب ترامیم ہوں گی، جن میں ٹرائلز میں جو ڈیلیز ہیں انہیں ختم کرنے کی، جو ایف آئی آرز کے معاملات ہیں انہیں بہتر کرنے کی، جو ضمانتوں کے ہیں، ڈسچارج کیاں ہیں، ایکسپرٹس کی رپورٹس ہیں، جو جہاں پہ چیزیں 150 سال سے رکی پڑی تھیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ جو جیلیں ہماری انڈر ٹرائل پرزنر سے بھری پڑی ہیں، جو مدعیوں کو انصاف نہیں ملتا، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. وہ مسودہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے. مختصر میں دو باتیں میں صرف مختصر کرنا چاہوں گا. آج پارلیمان کی بالادستی کے لیے دیکھیے، ہمارا جو 1973 کا آئین ہے وہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس کو انویزج کرتا ہے، اور اس میں پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے آئین بالکل واضح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تاریخی دن ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے، کہ جو پارلیمنٹری سوورنٹی آئین کے اندر انویزج کی گئی تھی اس کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. اور نہ صرف انصاف کی جو فراہمی اور انصاف کا سستا اور انصاف کا فوری جو ایک فراہمی ہے عوام کے لیے، اس کو آسان بنانے کے لیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اوریجنلی اس کو انویزج کیا گیا تھا، جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان وہ سائن ہوا، تو میں سمجھتا ہوں آج وزیر اعظم نے، شہباز شریف صاحب نے جب کابینہ میں بات کی اور پاکستانی قوم کے لیے ایک، یہ میں سمجھتا ہوں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کابینہ نے اس کو منظور کیا. اور انہوں نے آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی کاوشوں کو سراہا کہ پچھلے 2.5-3 ماہ کے دوران جو اس پہ ایفرٹ ہوئی، اور دیکھیے کوئی کام عجلت میں نہیں ہوا، کوئی کام جلد بازی میں نہیں ہوا، ایک ایک شک کے اوپر. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی جب اجلاس بلایا گیا تھا، سیر حاصل گفتگو ہوئی. اور دیکھیے جمہوری پروسیس اسی کا نام ہے، جمہوری سوچ اسی کا نام ہے کہ آپ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں، ہر شک کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں. کسی سیاسی جماعت کو اس پروسیس سے باہر نہیں رکھا گیا. اور میرا خیال ہے اتنی طویل مشاورت، آئینی ترمیم کا یہ تقاضا تھا کہ اس کے اوپر اتنی طویل اور اتنی سود مند جو مشاورت ہے وہ کی جائے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ آنا جانا لگا رہا. اور یہ سیاسی جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے جو آج ابھی اس کی منظوری دی ہے، اس میں جس طرح اعظم صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کیا، کابینہ کے ممبران کی کاوشوں کو سراہا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خصوصی طور پہ کہ انہوں نے جس طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اس پورے پروسیس میں انہوں نے بڑی کاوش کی، نوید قمر صاحب، شہری رحمان صاحبہ، جو دیگر سیاسی زعما ہیں انہوں نے، آصف علی زرداری صاحب کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پارلیمان کی تاریخ کا بھی ایک بہت اہم دن ہے. اور جو ہم نے وعدے کیے تھے نہ صرف اپنے منشور میں بلکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس، جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، اس کو مزید شفاف بنانے کے لیے، اور جو اس کے اندر کمیٹی کے اندر سول سوسائٹی سے ایک خاتون یا مائنورٹی ممبر کی جو انکلوژن ہے وہ بڑا سنگ میل ہے، کیونکہ خواتین کی جو اسپیشلی لائرز تھیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی تھی. تو نہ صرف ویمن ان لاء کے حوالے سے بلکہ جو سول سوسائٹی کے تحفظات تھے اس کو بھی اس میں دور کیا گیا ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ہم صرف 1% سے بھی کم کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بٹ جب کلائمیٹ چینج سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں تو بہت بری طرح اس کا ایفیکٹ پاکستان کے اندر آتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کے چیلنج کو اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شک رکھی گئی ہے. تو میں اعظم صاحب اس پہ مزید کلائمیٹ چینج والی بات آخری بات جو بہت سجیدہ بات ہے، جیسے عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا، آپ کے سوالات کیونکہ دوسرے زیادہ ہوں گے. آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف ہے، اور رائٹ ٹو لائف کو ہماری کورٹس نے انٹرپریٹ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اس کی جہتیں نکالی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ورلڈ اوور یہ ایکنالجمنٹ ہے، اور یو این نے اپنے قراردادیں پاس کی ہیں کہ کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ بنیادی حق ہونا چاہیے ہر شخص کا. ہمارے پاس
آج وقت ہے, ہم آخری نسل ہیں جو پلانٹ کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے. تو پاکستان شاید ان لیڈنگ کنٹریز میں آ رہا ہے جو اپنے آئین میں بنیادی حقوق میں شامل کر رہا ہے ان فیکٹس کو. ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین, ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. ہم نے یہ ریاست کی ذمہ داری اکنالج کی ہے, مرکزی اور صوبائی حکومتیں, کہ وہ اپنی پرائورٹی ترجیحات میں, چاہے وہ اسموک کے خلاف ہے جنگ, چاہے وہ ٹورنشل رینز بارشوں کے سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے ہے, چاہے وہ جو ہمیں شمال میں چیلنجز ہے سیلابوں کے اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے اس کے حوالے سے ہے, چاہے کچرے کے حوالے سے ہے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے, اس کی بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس طرح کی جو شکیں ہیں آج ترمیمی بل میں, اس پہ میرے خیال میں نہ اپوزیشن کو, کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے ملک صاحب ایک سیکنڈ راشد بھائی اویس کے بعد یہ بتائیں کہ ایک بہت سے سوالات جو ہیں اٹھ رہے ہیں. ایک جو چیز واضح کر دیں کہ فوجی عدالتوں سے متعلق جو ہے اس میں بتا دیجیے کہ کچھ امینڈمنٹ ہو رہی ہیں اور کیا تمام اس کو جو سول کیسز ہیں اس پر منتقل ہوں گے. اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ سینٹ میں آپ پیش کریں گے اور قومی اسمبلی میں کون پیش کرے گا, اس کا بھی فیصلہ ہوگا. دیکھیں, جو طے کیا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہ یہ تھا کہ جو متفقہ ڈرافٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا, اور آج انہوں نے یہ اجازت دی کہ جو اس میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو تجاویز ہیں منوان اسی صورت میں وہ پیش کریں گے, اور جو طے شدہ ڈرافٹ ہے اس کی ریمیننگ جو ہے ڈرافٹ سینٹ میں وہ حکومت پیش کرے گی. قومی اسمبلی میں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو تھرو کروائیں گے انشاءاللہ العزیز, اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ساری جماعتوں کا کنسنسس یہاں پہ نظر آئے گا. راشد بھائی راشد بھائی اس کے بعد میں ادھر آتا ہوں, سنانا صاحب پھر آپ کے پاس آتا ہوں. کاٹر صاحب ٹھیک ہے جی. نہیں ایسے آپ دیکھیں, یہ بڑا افینسو آپ نے سوال کیا ہے. یہ میرے خیال میں پروفیشنلی بھی بڑا بہت ہی میں کہتا ہوں لائن سے آگے جانے والی ہے. 12 رکنی کمیٹی جس میں اپوزیشن بھی ہے, حکومت بھی ہے, 2/3 کے ساتھ نئے چیف جسٹس کا فرسٹ سینئر موسٹ جو 3 ججز ہیں ان میں سے کرے گا. میرے خیال میں اس سے زیادہ نیک نیتی, اس سے زیادہ شفافیت, اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. اگر یہ سارے مل کے کر دیتے ہیں فیصلہ تو میرے خیال میں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کا بینچ کا جو تشکیل میں نے ایکسپلین کیا ہے وہ حکومتیں نہیں کریں گی, وہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کی نومینیشن سپریم کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹس کے لیے, اگر ہائی کورٹس میں کسی سٹیج پہ بنتے ہیں وہی کریں گے. جی وہی وفاقی کا بینا ابھی اب یہ جو ترمیم پاس ہو جاتی ہیں, آج ہو جاتی ہیں, اس تک نوٹیفائی بھی ہو جاتی ہے, مائزر صاحب کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. فائز عیسیٰ نہیں سر, اس کی بھی عمر کیونکہ 65 سال ہے, آئینی بینچ سپریم کورٹ کے اندر سے بنے گا جو ایگزسٹنگ ججز ہیں, اور اس کی ریٹائرنگ ایج بھی 65 سال ہے. میں 5 دفعہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, اور یہ بات میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے چیف جسٹس پاکستان نے پچھلے 6 ماہ میں 3 مختلف میٹنگز میں بارہا کہا کہ اگر آپ کوئی ایسی ترمیم لانا چاہتے ہیں جس سے عمر کی حد میں اضافہ ہوگا, میں اس کا حصہ نہیں ہوں. اورنگزیب بس یہ آخری سوال ہے. سر میں عرض کر دیتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیں تجویز دی ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 140A میں مناسب ترامیم کریں, کیونکہ ساری پاور جو ہے وہ صوبائی حکومتوں میں مرکوز کر گئی ہے. وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں آ رہا. ہم نے ان سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم وہ ترمیم بھی کنسنسس سے تھرو کروائیں گے, لیکن اس پیکج کا وہ حصہ نہیں ہے. کچھ جماعتوں کو اس پہ اعتراض ہے. سر ایک سیکنڈ. اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی نے ہمیں
تجویز دی کہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے. اس میں بھی اے این پی اور دیگر جماعتیں بھی سٹیک ہولڈر ہیں, جمعیت علماء اسلام بھی سٹیک ہولڈر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی سٹیک ہولڈر ہے. ان سے بھی ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جو جیسے متحدہ قومی موومنٹ کا مسودہ ہے اسی طرح ان کا بھی ہے. یہ اب اگلے فیز میں انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں زیر غور آئیں گی اور ہم ان پہ کنسنسس کروانے میں کامیاب ہوں. ایک خاتون نہیں آخری خاتون سے کر لیں. ایک بڑی کمیونٹی اوورسیز پاکستانی ہے جو بیرون ملک رہتے ہیں. پی ٹی آئی کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے, ان کو یہاں پر الیکشن ان کو لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. کیا 26 نکات میں یہ نقطہ شامل ہے یا اس کو نکال دیا؟ اس پہ کنسنسس اس لیے نہیں ہو سکا کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اعتراض تھا کہ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جو اپنی شہریت ہے اسی پہ الیکشن ہوتا ہے, رائٹ آف ووٹ ان کا ہے, لیکن ہم نے اسے ڈراپ نہیں کیا. یہ جو چیزیں سیکنڈ فیز میں گئی ہیں لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے, اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی بھی اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہوگی. آخری جی سر ایک سیکنڈ آپ کو کل موقع دیا تھا, آپ کو کل آپ بولے تھے نا. ایک سیکنڈ کراس میرا بھائی میرا سونا. ویسے مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ایک خاتون ہے پورے مجمع میں. آپ بس کر دیں, ایک خاتون پورے مجمع میں, آپ اسے سوال نہیں کرنے دے رہے ہیں. آپ تشریف رکھیں. یہ بڑی غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایک خاتون کو اگر مائک دے, حد ہو گئی ہے آپ کی. نہیں, میں نے بڑی وضاحت سے عرض کی ہے, میں سمجھانے میں شاید ناکام رہا ہوں. 65 ایئرز از دی کٹ آف ڈیٹ. 65 سال پہ ریٹائرمنٹ ہے اور میعاد عہدہ 3 سال سے آگے نہیں جائے گی. اگر آپ 1.25 سال سے چیف جسٹس ہیں اور آپ 65 سال کے ہو گئے تو آگے پہلے کی طرح ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. لیکن ریورس آرڈر میں اگر آپ 64 سال کے ہیں اور آپ کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. اس کانسٹیٹیوشنل بل نہیں ملے. بہت شکریہ.